بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج کے اس ویڈیو میں آپ کو ماہ رجب میں روزہ رکھنے کی فضیلت، ماہ رجب کے روزے کے فضائل و برکات احادیث مبارکہ کی روشنی میں بتاؤں گا۔ پیارے دوستو، ماہ رجب بہت ہی برکتوں والا اور فضیلتوں والا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارکہ کی ہر گھڑی رحمتوں بھری ہے۔ اس ماہ مبارکہ کا احترام، اس کی تعظیم ہم سب پر لازم ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس ماہ میں نوافل کی کثرت کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، صدقہ و خیرات کریں، اپنے آپ کو ہر اس کام سے بچا کر رکھیں جو اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی کا سبب بنے۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک رجب بڑا ہی عظمت والا مہینہ ہے، اس میں نیکیوں کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس ماہ مبارکہ میں جس کسی نے ایک دن کا روزہ رکھا، وہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے سال بھر کے روزے رکھے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری حدیث مبارکہ ہے کہ جس نے ماہ رجب کا ایک روزہ رکھا، گویا اس نے سال بھر کے روزے رکھے۔ پیارے دوستو، تو آئیے ماہ رجب میں روزہ رکھنے کی فضیلت جانتے ہیں۔ صحابی ابن صحابی، جنتی ابن جنتی، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا، کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجب المرجب میں روزہ رکھتے تھے؟ تو ارشاد فرمایا، ہاں، اور اسے اہمیت بھی دیتے تھے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور، سلطان بہروبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک نہر ہے جسے رجب کہا جاتا ہے، جو دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ جو کوئی رجب کا ایک روزہ رکھے تو اللہ تبارک تعالیٰ اسے اس نہر سے سیراب کرے گا۔ باحوالہ شعب الایمان جلد نمبر 3۔ حضرت سیدنا ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سبحان اللہ، جو ماہ رجب میں روزہ رکھتے ہیں ان کے لیے کیا انعام ہے، ان کے لیے جنت میں ایک محل ہے۔ باحوالہ شعب الایمان جلد نمبر 3۔ تو پیارے دوستو، ماہ رجب میں روزہ رکھنے کے فضائل و برکات آپ نے سنے، یقیناً آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوا ہوگا۔ معزز سامعین، امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اسلامی اور معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک سٹوریز کو سبسکرائب کیجیے گا، تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ لوگوں تک بآسانی پہنچ سکے۔ شکریہ۔